السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 94 تا 99 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتعتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى ما يصفون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردے سے نکالنے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا. یہ ہے اللہ. تم کہاں اونڈے جاتے ہو؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب. یہ سادہ اندازہ کیا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ. خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا. بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی. تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ. اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے.
اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کاٹ لیں، یہ اللہ سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے اس کی تفسیر۔ نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اللہ کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر، نہ تمہارے ساتھ مال ہے نہ جا نہ اولاد، جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، نہ وہ بت جنہیں پوجا کیے، آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، یہ کفار سے روز قیامت فرمایا جائے گا کہ وہ عبادت کے حقدار ہونے میں اللہ کے شریک ہیں، معاذ اللہ، اور علاقے ٹوٹ گئے، جماعت منتشر ہو گئی، تمہارے وہ تمام جھوٹے دعوے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے باطل ہو گئے۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت و علم و حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ سبحانہ اور اس کے تمام صفات و افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق کی عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں۔ خشک دانہ اور گٹھلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو رواں کرنا جہاں آئینی میخ بھی کام نہ آ سکے، اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں۔ جاندار سبزے کو بے جان دانے اور گٹھلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفے سے، اور پرندے کو انڈے سے، جاندار درخت سے بے جان گٹھلی اور دانے کو، اور انسان و حیوان سے نطفے کو اور پرندے سے انڈے کو، یہ اس کے عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ اور ایسے براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے؟ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردے کو زندہ کرنا کیا بعید ہے کہ خلق اس میں چین پاتی ہے، اور دن کی تکان و ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب کی عبادت سے چین پاتے ہیں کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات و معاملات کے اوقات معلوم ہو، یعنی حضرت آدم سے ماں کے رحم میں یا زمین کے اوپر باپ کی پشت میں یا قبر کے اندر پانی ایک اور اس سے جو چیزیں اگائیں وہ قسم قسم اور رنگا رنگ، باوجود یہ کہ ان کے دلائل قدرت و عجائب حکمت اور انعام و کرام، اور اس انعام و کرام اور نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا فرمانے کا اقتضا تھا کہ اس کریم کارساز پر ایمان لاتے، بجائے اس کے بت پرستوں نے یہ ستم کیا جو آیت میں آگے مذکور ہے کہ ان کی اطاعت کر کے بت پرست ہو گئے۔ وزن ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کی شفاء کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اس کے آئیکن کے جو بیل ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں، اور جن دوستوں کو آپ اس پروگرام کی طرف راغب کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، ان کو ضرور اس کے پروگرام کو، اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا ضرور بولا کریں، تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ دوست دیکھیں، اور یہ انشاءاللہ میرے اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر نجات کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔